راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ محترمہ پرنسپل صاحبہ، اساتذہ کرام اور میرے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے مقدس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ معزز سامعین، اس دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو نہ تو ہم نے دیکھا ہے اور نہ ہی ہماری ان سے کوئی رشتہ داری رہی ہے اور نہ ہی ہمیں ان سے مالی یا جانی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی تذکرے بھی کرتے ہیں۔ ان سے محبت، ان سے عقیدت اور ان کی تذکرے ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں، ہم حاتم طائی سے محبت اس کی سخاوت کی بنا پر کرتے ہیں۔ ہم نوشیروان سے محبت تو اس کی عدل و انصاف کی بنا پر، ہم فردوسی اور ساتھی سے عقیدت رکھتے ہیں تو ان کی علم و حکمت کی وجہ سے عقیدت رکھتے ہیں۔ ہم مصر کی کلیوپیٹرا کا نام لیتے ہیں، لیکن کیوں اگر ہم ان لوگوں سے ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کیوں نہ کرنی چاہیے جو ان کی کمالات کا مجموعہ تھی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو ان لوگوں میں یہ کمالات پائے جاتے ہیں وہ کامل نہیں بلکہ ناقص تھے، اور میرے نبی کا ہر کمال کامل تھا۔ میں حاتم طائی کی سخاوت سے انکار تو نہیں کرتی، لیکن حاتم طائی کی سخاوت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت سے بھلا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے کہ جس نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا، جس نے باطل کو بھی مالا مال کیا، جس کی سخاوت کا سلسلہ اس کے جانے کے بعد بھی اس دنیا میں جاری ہے، وہ دنیا میں بھی نوازتا تھا اور آخرت میں بھی اپنی امت کو نوازے گا۔ میں نوشیروان کے اس عدل و انصاف سے انکار تو نہیں کرتی، لیکن جو نوشیروان کے اس عدل و انصاف سے انکار تو نہیں کرتی، لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عدل و انصاف سے بھلا کیا نسبت رکھتا ہے کہ جس نے عرب کے ظالمانہ ماحول میں عدل کے چشمے میٹھے جاری کر دیے، اور جس نے یہ تک کہہ دیا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی تو ہم اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیں گے۔ میرے دوستو، ہم مصر کی کلیوپیٹرا کا نام کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ خاک کو آسمان سے اور ذرے کو پرور سے بھلا کیا نسبت ہے کہ میرے پیغمبر کو میں آپ کا مقابلہ تو مصر کے وہ حسین بھی نہیں کرتا جس میں چند ایک عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور ان کی ہوش و حوس گم ہو گئے۔ کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ کسی کافر نے پوچھا تھا خدا کی کیسی صورت ہے، کسی کافر نے پوچھا تھا خدا کی کیسی صورت ہے، صدائے غیب سے آئی وہ صورت ہے محمد کی۔ آج دنیا والے کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں، تو کسی کی سخاوت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی ایثار پر ناز کرتے ہیں۔ تو میں اس نبی پر ناز کیوں نہ کروں جس میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ میرے نبی کے اندر صداقت تھی جسے ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جسے عمر فاروق بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جسے عثمان غنی سخی بن گئے، میرا نبی بہادر تھا جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ میں اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گی کہ میرے نبی کے اندر اپنے کائنات نے ہر وہ کمال کر دیا تھا جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میں فردن پایا جاتا تھا۔ میرے نبی کے اندر آدم کا خلق تھا، نوح کی تبلیغ تھی، ابراہیم کا عمل توحید تھا، اسماعیل کا اثار تھا، موسیٰ کا جلال تھا، ہارون کا جمال تھا، یوسف کا حسن تھا، یحییٰ کی پاک دامنی تھی۔ جب کائنات نے میرے نبی کے ہر وہ کمال کر دیا تھا تو میں کہتی ہوں جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں، اسے پاک دامنی سے محبت نہیں، اسے صداقت سے محبت نہیں، اسے شرافت سے محبت نہیں، اسے عدل و انکساری سے محبت نہیں، اور جسے اخلاقیات سے محبت نہیں اسے انسانیت سے محبت نہیں، اور جسے انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں بیشک درندہ ہے۔ بلکہ میں تو سمجھتی ہوں ایسے دل والے انسان میں دل نہیں پتھر کا ٹکڑا ہے۔ وہ جس انسان کے دل میں الفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگن نہیں، نبی کی الفت کا جذبہ نہیں، ایسے دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، فاجر تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسے دل والے انسان مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا۔
میرے نبی نے فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی تکون احب الیہ بولدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے اولاد سے اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو آئیے اپنے گریبانوں میں جان کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے دلوں میں اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور اس دنیا کے لیے ان سے زیادہ محبت نہیں، اور اگر ہے تو اس کا مطلب افسوس کے ساتھ میرے دوستوں ہمارے ایمان کو خطرہ ہے. میں اور میرے پروردگار نے بھی فرما دیا کہ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے چھوڑ